اپنا تعالی شاہ بخاری نہیں کر رہے، قادیان کے جتنے بھی فہمیدہ، سنجیدہ اور آزاد خیال لوگ ہیں وہ سب اس کی تصدیق کرتے ہیں، سب اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے واقعہ پیش ہوا، اسی طریقے سے ہم نے یہ سنا تھا سب کو۔ تو جب اب غور فرما لیں کہ یہ دو واقعات ہوئے ہیں آپ کی تاریخ میں جس کا خود الفضل پہ گواہ ہے، سن 1924 کا بھی، روفو کے واقعہ کا بھی، اور یہ خلیفہ صاحب کے اپنے بیان کرتے خطبے ہیں، کسی کے نہیں ہیں۔ جب وہ خود بیان کرتا ہے تو پھر آپ کو غور کرنا چاہیے، کیا ایک شریف آدمی، ایک نیک آدمی یہ کام کر سکتا ہے؟ کیا وہ رقاصہ کو اپنے گھر میں لا سکتا ہے تعلیق کے لیے؟ میں کہتا ہوں چلو یہ بھی میں ماننے کے لیے نہیں مانتا نہیں کہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ بھی مان لیتی ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ رقاصہ کو گھر میں لانے کا کیا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ تعلیق ہو سکتی ہیں؟ کیا وہ لوگوں کی تربیت اچھی کر سکتی ہے؟ خود غور کر لیں کہ وہ کس مقصد کے لیے لائی گئی تھی۔ رقاصہ ہے، رقاصہ ہے۔ اگر وہ واقعہ نہ بھی اگر ویسے ہی شرافت کے طور پر بھی مان لیا جائے کہ اس کو گھر، پھر بھی ایک نیک آدمی کے اخلاق پر ایک خاصی ضرب ہے، ایک خاصا دبا ہے کہ وہ ایک رقاصہ کو اپنے گھر میں لاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دو واقعات ہیں آپ لوگوں کی تاریخ میں، اس دو واقعات کی روشنی میں میں آگے بیان کروں گا۔ وہی واقعات آگے پھیلتے چلے جاتی ہیں اور لوگ بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ اب میں ان واقعات کی طرف آتا ہوں جو کہ لوگوں نے بیان کی ہے۔ اب میں ایک اصولی بات بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو واقعات بیان کر رہا ہے، جو واقعہ کسی نے بیان کیا ہے، اس کے پیچھے کون سے راوی ہیں، اس کا بیان کرنے والے کون ہیں؟ آیا وہ سکہ ہیں یا بازاری ہیں، جھوٹے ہیں، غلط کار ہیں؟ اگر وہ واقعہ غلط کار نے بیان کیا ہم کہیں گے کہ بھئی یہ غلط ہے۔ اگر وہ راوی کا بڑا سکہ ہو، اچھا ہو، خاندانی ہو، تعلقات والا ہو، جس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے اس کا رشتہ دار بھی ہو، اگر وہ اس کا پھر آدمی عالم بھی ہو، فاضل بھی ہوں، اس کے گھروں کے ساتھ ان کا گواہوں کا تعلق بھی ہو، اگر اس قسم کے گواہ ہمیں مل جائیں تو ہم کہیں گے کہ جو یہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں یہ سچے ہیں اور ان کے پاس پیچھے بالکل سچائی کے بول رہی ہے۔ اب میں جو خلیفہ صاحب کے متعلق جن لوگوں نے الزام لگایا وہ تین قسم کے ہیں، تین قسم کے گواہ ہیں۔ ایک ان کے گھر کے رشتہ دار، دوسرا وہ لوگ گواہ جن کی مائیں خلیفہ صاحب کے گھروں میں کام کرتی تھی وہ ہے، تیسرا وہ لوگ ہیں جو کہ عالم فاضل اور معتبر آدمی ہیں جن کے متعلق آپ نہیں یہ کہہ سکتے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اب پہلے میں بیان کرتا ہوں اس کے خاندان کی شہادتیں جو خلیفہ صاحب کی ذات کے متعلق ان کے خاندان نے دی ہیں، میں ان کے متعلق بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے شہادت ہے ان کی بیوی کی، امتلہی، جو کہ میاں عبد المنان عمر کی بہن تھی، مولوی نور الدین کی بیٹی تھی، سغرا بیگم کی بیٹی تھی۔ تو جب 1914 میں خلافت قائم ہوئی تو اس وقت اس لڑکی کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، کم عمر ہی تھی، لیکن خلیفہ صاحب نے اس لڑکی کو یعنی امتلہی کو اس طریقے سے گھر کے سے لے کر گئے اور جیسے کہ ایک وڈیرا، نواب، بڑا آدمی
کسی غریب آدمی کی لڑکی خوبصورت لڑکی کو دیکھ لے تو وہ اس کی نظریں للچا جائیں تو اس کے گھر سے لے جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ آیا اور اماں جان سے کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ کہہ دے کہ نہیں، کیونکہ اس وقت وہ ان کے گھروں میں ان کے پاس ذریعہ معاش ہی کوئی نہیں تھا، وہیں رہ گئی تھی۔ مولوی نور الدین آپ کے پیچھے کچھ چھوڑ کر گئے ہی نہیں تھے، اس کے لیے ایک ہی مجبوری تھی کہ اب میں یہیں زندگی بسر کروں۔ خیر چھوٹی عمر میں ہی اب امتل ہی کو بیاہ کر زبردستی بیاہ کر، بلکہ وہ بیاہ کر نہیں زبردستی بیاہ لے کر گھر لے گئے تھے۔ یہ تھا یہ صرف میں نہیں بیان کر رہا، یہ میں نہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا، یہ میاں عبد المنان عمر، عبد الوہاب اور اس کے سارے رشتے دار کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ شادی کرنے کے رضامند نہیں تھے، لیکن ہم اتنے مجبور تھے کہ ہم اپنی بہن کو سغرا بیگم اپنی بیٹی کو خلیفہ محمود کے ساتھ بھیجنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ یہ ہے وہ شادی کا۔ اب آگے چلیے، جب شادی ہوئی تو پھر اس کے گھر گئی تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونے لگا جو دوسری بیویوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ سلوک کیا ہے کیا؟ اور اپنی بیوی کو یہی کہتا تھا کہ جو میں حکم دوں وہ تمہیں ماننا ہے۔ اس کا پہلا حکم یہ ہوتا تھا کہ آپ لوگ دوسرے لوگوں کے سامنے اپنا آزار بند کھول دو، یہ اس کا مطالبہ ہوتا تھا۔ اب ایک نور الدین کی بیٹی چھوٹی عمر کی، اب جب اس کو یہ کہا کہ فلاں آدمی کے سامنے اپنا آزار بند کھول دو، اس کے لیے بڑی مصیبت۔ اب اس کو مارنا شروع کر دیا، لو لہان کر دیا۔ اب وہ لڑکی اپنے گھر آتی ہے اپنی ماں کے پاس اور کہتی ہے کہ مجھے کس جہنم میں آپ نے ڈال دیا ہے، کس کے سپرد آپ نے مجھے کر دیا ہے، نہ میں زندہ ہوں نہ میں مردہ، سمجھے؟ اگر یہی زندگی میری رہی تو میں کس طریقے سے زندگی بسر کروں گا؟ تو بہرحال ماں تھی سغرا بیگم، انہوں نے کہا کہ اچھا میں محمود کے پاس جاتی ہوں اور کہتی ہوں کہ خدا کے لیے اب تو یہ کام چھوڑ دو۔ تو اس وقت پھر سغرا بیگم اپنے مرزا محمود کے پاس گئی، جس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اس کے وہاں داخل ہوئی۔ اب بھی اپنے لب کھولے ہی تھے تو مرزا محمود ان پر بھی لپکے اور وہ بمشکل وہاں بعض کا لوگ کہتے ہیں بمشکل اپنی جان بچا کر وہاں سے آئیں۔ تو اس طریقے سے وہ پھر اپنی بیٹی کو انہوں نے یہی کہا بیٹا اب تو آپ اس کے گھر چلی گئی ہیں، جو وہ کہتا ہے آپ کو وہ کرنا پڑے گا، سمجھے؟ تو آپ اب مظلوم ہے، جو وہ کہتا ہے وہ آخر کار وہ اسی لائن کو اختیار کیا جو لائن وہ اختیار کروانا چاہتا تھا۔ بہرحال ایک عورت تھی، مظلوم عورت تھی، اس نے پھر دیوان سے مفتون کو خط لکھ دیا کہ میاں آپ نوابوں کے متعلق، راجوں کے متعلق، دوسرے بڑے بڑے آدمیوں کے سکینڈل بیان کرتے ہیں، قادیان میں تو اس سے بڑھ کر سکینڈل ہے، اس کی طرف بھی توجہ کریں، ہمارے ساتھ عورتوں کے ساتھ